السلام علیکم نوران اکیڈمی میں آج ہم ایک سچی میراث کی نوعیت پر بات کریں گے، یعنی وہ لیگسی جو ایک مومن اپنے پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ اگر آپ اس سے مستفید ہوں تو برائے کرم سبسکرائب کر کے اور صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر کے ہماری مدد کریں۔ تو چلیں اس حقیقت پر غور کرتے ہیں۔ ایک وقت آئے گا جب ہمارا نام پکارا نہیں جائے گا۔ یہ ایک ایسی سچائی ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ایک ایسا لمحہ جب دنیا میں ہماری موجودگی، ہمارا اثر سب ختم ہو جائے گا۔ سوچیں ذرا، ایک وقت آئے گا جب لوگوں کو ہماری رائے کی ضرورت نہیں رہے گی، ہماری اجازت نہیں مانگی جائے گی، اور ایسا اس لیے نہیں ہوگا کہ ہم کوئی غلطی کر بیٹھیں یا ناکام ہو گئے، نہیں، بلکہ اس لیے کہ ہمارا وقت بس پورا ہو چکا ہوگا۔ اور اس آخری خاموشی میں ہماری پوری زندگی کا خلاصہ سامنے آ جائے گا۔ دیکھیے، ہم اکثر اپنی زندگیاں کیا کرتے ہیں؟ یہی کوشش کرتے ہیں نا کہ ہماری ضرورت محسوس کی جائے، لیکن اسلام ہمیں ایک بالکل مختلف حقیقت کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ وہ تیاری ہے اس لمحے کی جب ہماری کسی کو ضرورت نہیں رہے گی اور ہمارا معاملہ صرف اور صرف اللہ جل جلالہ کے سپرد ہوگا۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو کامیابی کے اصل معیار کو واضح کرتا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ ہم کس چیز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں یاد رکھیں، یا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قبول فرما لے؟ یہیں سے ہماری کوششوں اور ان کے نتائج کا فرق واضح ہوتا ہے۔ دیکھیں، دنیاوی کامیابی کا کیا ہے؟ وہ تو ہمارے نہ رہنے پر ختم ہو جاتی ہے۔ وہ اس بات پر منحصر ہے کہ لوگوں کو ہماری کتنی ضرورت ہے۔ اس کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم کتنے متاثر کن ہیں۔ لیکن آخرت کی میراث، وہ تو ہمارے جانے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ ہم کتنے نفع بخش تھے، اور اس کی بنیاد صرف اور صرف اخلاص پر ہے۔ تو پھر یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر ہم اچانک غائب ہو جائیں تو کیا ہمارے شروع کیے ہوئے اچھے کام جاری رہیں گے؟ یہ سوال ہمارے کام کرنے کے پورے انداز کو، ہمارے پورے زاویے کو ہی بدل دیتا ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ نفع بخش ہونے کا اصل مطلب ہے کیا۔ اکثر جو سب سے بڑا اثر ہوتا ہے نا، وہ بڑی بڑی چیزوں سے نہیں بلکہ خاموش، مسلسل اور مخلص کوششوں سے ہوتا ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال ایک چھوٹی سی حکایت میں ملتی ہے۔ ایک خاتون تھیں جنہیں صرف ان کے محلے والے ہی جانتے تھے۔ ان کے کام لوگوں کی واہ واہ کے لیے نہیں تھے، بلکہ وہ تو بس اپنے معاشرے کے تانے بانے میں خاموشی سے بھلائی بن رہی تھیں۔ وہ کیا کرتی تھیں؟ وہ بچوں کو خاموشی سے پڑھاتی تھیں، لوگوں کو اس طرح کھانا کھلاتی تھیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور اس وقت نماز پڑھتی تھیں جب کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا۔ اور یہی نتیجہ ہے اس زندگی کا جو اہمیت کے بجائے فائدے پر مرکوز ہو۔ جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، ان کے بغیر اب پہلے جیسی بات نہیں رہے گی۔ دیکھیے، ان کی قدر اس بات میں نہیں تھی کہ وہ کتنی متاثر کن تھیں، بلکہ اس میں تھی کہ وہ کتنی زیادہ نفع بخش تھیں۔ اور یہی سبق ہمیں اپنی آخری بات کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک دن آئے گا جب ہماری کہانیاں ہمارے بغیر پڑھی جائیں گی، جب ہمارے پاس اپنی صفائی میں کچھ کہنے کا، کوئی جواز پیش کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اس دن صرف ہمارے اعمال باقی رہ جائیں گے، اور ان اعمال کے پیچھے چھپی نیتیں۔ بس یہ گہرے ذاتی غور و فکر کا لمحہ ہے۔ تو خود سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، اگر کل ہمارا نام مٹا دیا جائے تو کیا ہمارے شروع کیے ہوئے اچھے کام ہمارے بغیر جاری رہیں گے، یا پھر ہر چیز کا انحصار ہماری ذاتی موجودگی، ہمارے کنٹرول اور ہماری پہچان پر تھا؟ تو جب ہمارا نام نہیں پکارا جائے گا، کیا ہمارے اعمال تب بھی جواب دیں گے؟ یہی ہمارے کام کا حتمی پیمانہ ہے، ایک ایسی میراث بنانا جو ہماری انا سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی سے جڑی ہو۔ کیونکہ اصل اور سب سے بڑی میراث یہ نہیں کہ لوگ ہمارا نام یاد رکھیں، بلکہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ہمارے اعمال کو یاد رکھے۔ نوران اسٹوڈیو کی طرف سے پیشکش۔